الحمدللہ الذی بیدہ الحیات والموت والنشور ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور الصلاة والسلام علی من شرع السلام علی الاحیاء وعلی من دفن فی القبور وعلی من تبعه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم البعث والنشور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما تحب له وترضاه معزز سامعین کرام میں اور آپ احسان ثواب کی محفل پاک میں جمع ہیں محمد وقاص اور نعمان حسن کے والد ماجد کی دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں والدین کی عظمت اور احسان ثواب کے بارے آپ ہر وقت علماء سے باتیں سنتے رہتے ہیں کہ والد کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ درجہ دیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے جو والدین کو عظمت دین اسلام نے دی ہے وہ دنیا میں اتنے دین آج بھی موجود ہیں نہ کسی نے دی ہے نہ قیامت تک کوئی دے گا جو عظمت جو مقام دین اسلام نے دی ہے وہ والدین کو اور کوئی دین نہیں دیتا جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس پہ اس وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے اور موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے جا رہے ہیں ان میں سب سے اہم جو ضرورت ہے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی اس کے بارے قرآن مجید فرقان حمید کی رہنمائی میں میں نے آیات کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں احسان ثواب میں بھی بتاتا رہتا ہوں علماء بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کرتے رہنا کوئی کہے گا کرے کوئی کہے گا نہ کرے جس کا جی چاہتا ہے کہ میرے ابے کو اماں کو فائدہ ہو وہ کیا کرے یہ قرآن و سنت کا حکم ہے اور جس کا جی چاہتا ہے کہ میں نے اماں ابے کو فائدہ نہیں دینا وہ بے شک لڑے نہیں نہ کیا کرے بات ختم قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتابوں میں آخری کتاب ہے آسمانوں سے آنے والی جو وحی ہے کی کتابیں ہیں ان میں آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کے بعد کوئی کتاب قیامت تک نہیں آئے گی اللہ کے رسول بھی آخری اللہ کی کتاب بھی آخری اللہ نے اس آخری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے جانیں دی تو حضور کے لیے مال قربان کیا تو حضور کے لیے اپنی اولادیں قربان کی تو حضور کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کوئی دنیا کی عام کتاب نہیں ہے کہ جس میں تاریخی واقعات ہوں بلکہ اللہ کی آخری کتاب لازوال جس کی ابتدا میں پڑھنے والے کا ذہن قرآن نے کیسے صاف کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اے پڑھنے والے ذرا دھیان رکھنا، یہ جو کتاب جس کی تو تلاوت کر رہا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، لا ریب فی، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کی کتابوں کی طرح اس میں جو بات لکھی گئی وہ قیامت تک جو لکھی گئی بدلے گی نہیں۔ وہ اسی طرح اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معه وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، جتنے حضور کے صحابہ کرام کم و بیش جتنے لوگوں نے حضور پہ ایمان لائے آپ کے ساتھ رہے، ان کی تعداد 1.5 لاکھ تک ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جو موجود تھے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان کے اندر خوبی کیا ہے، وہ اللہ جو میرے دلوں کے راز جانتا ہے، جو تمہارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ اللہ جو زمین کے نیچے 7ویں زمین کی تہ تک پائی جانے والی مخلوق کو جانتا ہے، اس اللہ نے کیا خبر دی کہ یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے بڑے تگڑے ہیں اور آپس میں ان کا بڑا پیار و محبت ہے، آپس میں ان کا بڑا پیار و محبت ہے۔ آج ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے پیسے کی خاطر کوئی آل بیت کا گلہ کر رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ کا گلہ کر رہا ہے اور اپنی آفت خراب کر رہا ہے۔ جن جن کو اللہ نے جو جو مقام دے دیا ہے وہ ان کا وہی مقام ہے، ان میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ جو تھے ان میں حضور نے کیسا درجہ رکھا۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب چیزیں برابر نہیں، یہ بھی زمین ہے، گلی میں جو ہے وہ بھی زمین ہے، باہر بھی زمین ہے، لیکن یہاں کی زمین شہر کی زمین کے مقابلے میں قیمت کے لحاظ سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو زمین ہے یہ اپنی عظمت کے لحاظ سے دوسری زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے مصطفیٰ نے جس جس کو عہدہ دیا، کیا عہدہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بے امت ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واسدکم حیاء عثمان واقداہم علی وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کیا نبی اکرم نے عہدے دیے، حضور فرماتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل بندہ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، واشدہم فی امر اللہ، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں سب سے تگڑا بندہ کون ہے، عمر فاروق ہے، واسدکم حیاء عثمان، شرم و حیا کا پیکر کون ہے، عثمان غنی، وَأَقْدَاهُمْ عَلِي، میری امت کا چیف جسٹس کون ہے، چیف جسٹس مفتی اور قاضی، چیف جسٹس کون ہے، ہماری سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے بڑی طاقت ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا میری امت کا چیف جسٹس کون ہے، علی المرتضیٰ ہے، اور فرمایا جنتی خواتین جو ہے ان کی سردار کون ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور جنتی نوجوان جو ہیں ان کے سردار کون ہیں، الحسن والحسین، الحسن والحسین، اور ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اللہ۔ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ عربی میں جب اللہ اللہ کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر تنبیہ کے طور پہ بولا جاتا ہے اللہ اللہ، مطلب کیا ہے کہ خبردار، خبردار، ذرا دھیان نہ، عام گل نہیں ہے، میرا مطلب پنجابی کیا ہے، ذرا دھیان نہ، عام گل نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، حضور نے فرمایا خبردار، خبردار
اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی عزت پہ، ہاتھ ڈالتا ہے تو عمر فاروق پہ، عثمان غنی پہ، وہ لوگ کس کا انتخاب ہے؟ اس دنیا میں دو قسم کی خوبیاں ہیں، ایک خوبی ہے بابی اور ایک خوبی ہوتی ہے کسبی۔ کسب کیا ہے؟ محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ محنت کر کے انجینئر بن سکتے ہیں، آپ محنت کر کے علامہ قاری حافظ بن سکتے ہیں، لیکن محنت کر کے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ آپ محنت کر کے ولی اللہ بن سکتے ہیں، لیکن محنت کر کے صحابہ کا درجہ نہیں پا سکتے، کیونکہ صحابہ کی ڈگری بابی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی نظر الی قلوب جمیع الخلائق، اللہ نے پوری جو مخلوق ہے ان کے دلوں کو دیکھا، تو اللہ کو جو دل پسند آئے وَنَظَرَ إِلَىٰ قُلُوبِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، اللہ کو جو دل پسند آئے اللہ نے ان لوگوں کو حضور کا صحابی بنا دیا، اللہ نے ان لوگوں کو محبوب کی سنت کے لیے چن لیا۔ تو نبی اکرم نے جہاں تک یہ تقسیم کیے، آگے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، خبردار میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ وجہ کیا حضور نے بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا ان سے جس نے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے غصہ رکھا اس نے میری وجہ سے غصہ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ دیا تو خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کیا کیا کرتے تھے؟ کتاب کا نام ہے کشف الغمہ اور تفسیر مجمع البیان فقہ جعفری مسلک شیعہ کی کتابیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان ابا بکر و عمر و عثمان قالوا يرفعون الحدود الى علی ابن ابی طالب، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کتنے مقدمے ہوتے حضرت علی کی خدمت میں بھیجتے، سبحان اللہ، حضرت علی کی خدمت میں بھیجتے، جاؤ علی فیصلہ کریں گے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس ہیں۔ اور حضرت عمر نے کیا اعلان رکھا تھا اپنے دور خلافت میں؟ لا یفتین احد علی فی المسجد، فرمایا خبردار علی کی موجودگی میں کوئی بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، دنیا کی تاریخ جھوٹ سے بھری پڑی ہے اور جھوٹی ہے اور ہو سکتی ہے، تاریخی واقعات جھوٹے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں کیا خبر دے رہی ہے؟ رحماء بینہم، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت والا تعلق تھا۔ کیسا محبت والا تعلق تھا؟ اس چند حدیث وقت کے پیش نظر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بار بار حضرت علی کی طرف سے دیکھتے تھے، بار بار ان کی طرف دیکھتے، تو حضرت علی نے پوچھا اے ابو بکر کیا وجہ ہے آج تم میرے چہرے کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ اے علی میں تیرا چہرہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ سے یہ سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، اے علی میں تیرا چہرہ اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت علی سے کچھ دنوں بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے قرآن کا علم پڑھا دیا ہے، وہ قرآن جو حضور پہ نازل ہوا یہی قرآن، اسی کا علم اللہ نے علی کو دیا تھا، حضرت علی کو دیا۔ آپ بتائیں یہ قرآن میں آتا ہے کہ شاکرین جو ہے شکر کرنے والے ان کا بڑا ذکر ہے، بار بار بے شمار آیتوں میں اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے شکر کیا میری نعمتوں پہ میں ان کو یہ دوں گا، میں ان پہ راضی ہوں۔ یہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ شکر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں تمہیں شکر کرنے والوں کے امام اور امیر کا بتاتا ہوں، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر امیر الشاکرین، فرمایا ابو بکر شکر کرنے والوں کا امام ہے، ابو بکر شکر کرنے والوں کا امام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
के अजीज सहाबी हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू, आपसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे किसी ने पूछा, क्या ये अंदर ना मुफ्त बार में चूल्हे में लकड़ियां सुनियां तर ले आए, हर दौर में चले, हर दौर में रहे हैं। अली जी बताओ, तुम रसूलुल्लाह के चचाजाद हो, बताओ हज़रत तुमने बैत कर लिया अबू बकर सिद्दीक की, तुम राज़ी हो? फरमाया हाँ मैं मौजूद था। कुन्तु हाज़िरन लस्तु गायबन कुन्तु सहीहन लस्तु बिमरीज़िन, मैं मौजूद था, गायब नहीं था, मैं सेहतमंद था, बीमार नहीं था। क़द्दम रसूलुल्लाह अबा बकर, मेरे रसूलुल्लाह ने अबू बकर को मसल्ले पे खड़ा कर दिया। फरमाया हमारे दीन के लिए हमारा इमाम जिसको रसूलुल्लाह ने बनाया, हम अपनी दुनिया के लिए भी उसी को इमाम मानेंगे, हम अपनी दुनिया के लिए भी उसी को इमाम मानेंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप पे हमला हुआ, शहीद हो गए, हज़रत अली को खबर पहुंची, हज़रत अली पहुंचे उसी वक्त और जाकर क्या किया, अभी हज़रत उमर फारूक को गुस्ल नहीं दिया गया था, अभी गुस्ल भी नहीं दिया गया था। हमारा सिस्टम ऐसा है, हम मैयत को पाक करते हैं फिर दुआ करते हैं, लेकिन वो मैयत भी आला, वो दुआ करने वाला भी आला, ना गुस्ल दिया गया। हज़रत अली हज़रत उमर के सराहने खड़े हो गए और क्या कहते हैं, ऐ उमर आज के बाद अली किसकी मसाले दिया करेगा? बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ऐ उमर आज तो दुनिया से उठ गया है, आज उमर आज अली किसकी मसाले दुनिया के सामने पेश किया करेगा? और क्या फरमाया, कसम है अल्लाह की, मुझे ये यकीन है, जहाँ तेरे दोनों यार हैं अल्लाह तुम्हें वहां रखेगा। ये हज़रत अली कह रहे हैं, जहाँ तुम्हें तुम्हारे यार हैं अल्लाह वहां रखेगा। क्यों? हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने हुजूर से जब भी जिक्र सुना है तेरा, अबू बकर का, हुजूर का कटे सुना है। दुनिया की जिंदगी में मैंने जिक्र कैसे सुना, जब भी हुजूर ने फरमाया ये काम मैंने किया, ये काम अबू बकर ने किया, ये काम उमर ने किया, और आज मुझे उम्मीद है जहाँ वो दोनों में तू भी वहां होगा। ये हज़रत अली कह रहे हैं। हज़रत अली बाहर निकले, रमजान शरीफ का महीना था, रात को बाहर देखा कि मसाजिद में कुरान पढ़ा जा रहा है। तरावियां पढ़ते हो ना, कारी साहब कुरान सुना रहे हैं, दूसरे लोग सुन रहे हैं। आज इतने आला कारी हैं कि खुदा की कसम वो कुरान पढ़े तो जी चाहता है बंदा सुनता रहे। तो जरा उस मंजर को देख मिलाइए, वो जिनके सामने कुरान नाज़िल हुआ, हुजूर के सहाबा कितना सोना और खूबसूरत कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ा जा रहा है, मस्जिदों में रौनक है। तो हज़रत अली के दुआ वाले हाथ उठ गए, आपने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा नव्विर कबरा उमरा कमा नव्वरा मसाजिद अल्लाह। ऐ अल्लाह उमर की कब्र को इस तरह रोशन कर दे जिस तरह उसने मस्जिदों की रौनक को बढ़ा दी, इस तरह उसने मस्जिदों की रौनक को बढ़ा दिया है। तो ये क्या है, ये कुरान करीम की पेशीन गोई है। वो कुरान मजीद क्या कहता है और क्या खबर देता है कि जो उनके साथ है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और क्या है, वल्लज़ीना माअहू, जो आपके साथ है, काफिरों के लिए सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो बड़े रहते हैं। ये खबर कुरान करीम दे रहा है कि उनका आपस में कितना ताल्लुक है, प्यार और मोहब्बत का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबी हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली के यहाँ तो एक बेटी है, हज़रत उस्मान गनी के यहाँ दो बेटियां थी, दो बेटियां थी, इसलिए ज़िन्नुरैन नाम पड़ा, दो नूरों वाला। उनकी हिफाजत के लिए उनका सिक्योरिटी गार्ड किसको बनाया? हज़रत अली ने अपने बेटों इमाम हसन इमाम हुसैन को, जाओ उनकी हिफाजत करो, उनके दरवाजे पे तुमने पहरा देना है। तो ये क्या है, सहाबा की आपस में मोहब्बत है। कुरान मजीद ने जो बयान फरमाया, रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो लोग रहमदिल थे। और कैसे रहमदिल? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे रहमदिल बंदा कौन है? अबू बकर। और सबसे अल्लाह के कानून को नाफिज करने में मजबूत उमर फारूक, शर्म और हया का पैकर उस्मान गनी, मुफ्ती और काजी अली
المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا اور نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین، آگے نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ خبردار اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے ان سے بغض کیا، غصہ رکھا، اس نے مجھ سے رکھا۔ حضور فرما رہے ہیں مجھ سے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور بہتری کی دو نشانیاں۔ ایک کیا ہے؟ ایک بندہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی دو چیزوں کے درمیان گزرتی ہے۔ آج بھی میری اور آپ کی زندگی دو چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور امید۔ خوف اور امید۔ خوف کس بات کا ہے کہ پتہ نہیں وہ مالک قبول کرے یا نہ کرے، اس بات کا خوف ہے کیوں فاطمہ بالخیر ہو یا نہ ہو۔ وہ پنجابی والے کیا کہتے ہیں؟ پریاؤ دا جانیے جدا توڑ چڑھے، پریاؤ دا جانیے جدا توڑ چڑھے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے مثال بیان کی، ایک بندہ تھا بلعم بن باعور اس کا نام تھا، حضرت موسیٰ کا امتی تھا، بڑا زاہد و عابد پرہیزگار متقی تھا، لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ کی گستاخی کر بیٹھا، گستاخی کر بیٹھا، جو باپو کی توہین کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو پھر کیسا عمل کیا کہ قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا شکل انسانوں والی ہے، بندہ ہے، دو تقوی بھی بڑا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، یہ دوستو باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میرا بھی ایمان سلامت رہے، آپ کا بھی ایمان سلامت رہے، آپ کا بھی ایمان سلامت رہے، آپ بھی اس دنیا سے اچھا عقیدہ لے کر رخصت ہو جائیں، اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ رہے، کہیں ہمارے اعمال مرنے سے پہلے ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بعد شیخ جو مقصد میں پہنچے تو اعمال نہ دارت، شیخ جو مقصد میں پہنچے تو اعمال نہ دارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت، وہی مال پلے نہ ہو، وہی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ صحابہ کی توہین کرنے سے، اہل بیت کی توہین کرنے سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ قرآن مجید نے مثال بیان کی کہ وہ جو بلعم میں بہو تھا اس کا حال کیسے تھا؟ حال کیسے تھا؟ میں نے عرض کیا کہ خوف اور امید۔ خوف ہے کہ پتہ نہیں کس حال سے دنیا میں جائیں گے، لیکن امید کس بات کی ہے؟ امید یہ ہے کہ اگر ہمارا مالک ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو فجر کے وقت اٹھنے کی توفیق نہ دیتا۔ اس نے ہم کو فجر کے وقت اٹھنے کی توفیق دی، پھر کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسجد کی طرف آنے کی توفیق دی، جمعہ پڑھنے کی توفیق دی، نیکی کرنے کی توفیق دی۔ امید ہے کہ وہ راضی ہے، اس لیے ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے۔ یہ خوف اور امید، اسی کے درمیان مسلمان کی زندگی ہے کہ خوف ہے اور امید ہے۔ وہ بلعم بن باعور جس نے گستاخی کی تھی، قرآن مجید نے کیا کہا؟ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ يَلْحَظُ لِسَانَهُ، کتا کیا ہے؟ اس کی زبان لمبی ہوتی ہے، چلتا ہے تو باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یا کر باہر گلی میں دیکھ لینا، اڈے پہ کسی کتے کو پھرتے دیکھ لینا کہ زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو گستاخ ہوتا ہے اپنی زبان سے بک بک کر رہا ہے، اب قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ گستاخ جو ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے، گستاخ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم صحابہ قرآن مجید میں جن کا تذکرہ کیا کیا، ایک اور آیت میں قرآن مجید کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ، تمہارا وہ ایمان قبول ہے جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ قیامت کے دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم
وبأيمانهم، فرمایا قیامت کے دن اللہ نہ رسول کو نہ جو رسول کے ساتھ ہے انہیں رسوا نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم، نور ان کے دائیں بائیں ہوگا. اور جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ خوف اور امید بہتری دیکھ لیوں تو رب راضی کی نشانی تھوڑی سی اب دیکھ لینا. مجھ پہ رب راضی ہے. حضور نے فرمایا دو باتیں ہیں، دو حدیثیں. وقت ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا یوفق له عملا صالحا قبل موتہ. فرمایا جب اللہ کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کی مہربانی کی نشانی جو ہے وہ رزق روٹی نہیں ہوتی. وہ ایک نشانی، اصلی نشانی کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے. دوسرا حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا فی قلبہ حب اصحابی. فرمایا جب اللہ کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے، میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دنیا کا شخص اور پہاڑ کا اتنا بڑا وجود ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتا رہے، لیکن وہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا. کیا وہ ان کا خاص مقدر تھا؟ وہ لوگ اللہ کا انتخاب تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے خاص وقت کے لیے چنا، خاص وقت کے لیے چنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے خادم ہوں گے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوں گے. ساری دنیا جو ہے ایک طرف رہ جائے، کسی بھی صحابی کا مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں ساری دنیا قیامت کا دن کہتے ہیں حساب ہوگا، حساب ہوگا. ہر بندہ نیک بد جائے گا، اپنے اعمال کا حساب ہوگا اور حساب دینے جائے گا. لیکن اس امت میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو حساب دینے نہیں جائے گا بلکہ اللہ سے اپنا حساب لینے جائے گا. یا اللہ میرا حساب دے. وہ جو تیرے دل میں ہے وہ کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من علیہ ید الا کافاتہ فی الدنیا. جس بندے کا بھی مجھ پہ احسان تھا میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا، میں نے دے دیا. کسی کا حضور نے فرمایا میرے دل میں احسان نہیں ہے. کیا ہم پہ حضور کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کا نام ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ حضور کا احسان ہے، یہ نبی اکرم کا احسان ہے. فرمایا مجھ پہ جس کا احسان تھا، انس نے 10 سال خدمت کی تو میرے مصطفیٰ نے الوداع کیا. انس تو غریب گھرانے کا بچہ تھا، آج تجھے میں بالغ ہو گیا، الوداع کر رہا ہوں. جا تیرے مال میں بھی برکت رہے گی، اولاد میں بھی برکت رہے گی. کسی کو مصطفیٰ نے کچھ چیز دے کے الوداع کیا، کسی کو کچھ دیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کسی کو کچھ دیا. لیکن حضور نے فرمایا ایک بندہ ایسے ہے، ایسا ہے ابو بکر، جس کا میں نے بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا. اور کیا ہوگا؟ یکافئ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بڑی مخلوق میں اللہ اسے بدلہ دے گا، اللہ اسے بدلہ دے گا. جس میدان معاشر میں قیامت کے دن یہ اعلان ہونا ہے یا آل معاشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر. اے میدان میں جمع ہونے والوں اپنی نظروں کو نیچے کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ اب گزرنے والی ہے. محمد کی بیٹی فاطمہ اب گزرنے والی ہے. حالانکہ قیامت کے دن آقام کا اطلاق جو ہے وہ دنیا کی طرح تو نہیں ہے، نہ وہاں پردے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، وہ تو دنیا میں ہے. اور قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ ان کی یہ عظمت ہے جب وہ گزرے گی اسی میدان معاشر میں میرے مصطفیٰ کیا آئیں گے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور وہاں سے لے کے اس دنیا کے آخری بندے تک سب جمائیں اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ سے آئیں گے. امتیں دیکھ رہی ہوں گی، نبی دیکھ رہے ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ. جب حضور روضہ انور سے نکلیں گے
ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر فاروق بائیں ہوں گے۔ عمر فاروق بائیں ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو ان کا مقام ہے وہ ان کا اپنا ہے، جو حضور کے صحابہ کا ہے وہ ان کا اپنا ہے۔ یہ دنیا کا دال روٹی چلانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر اس صدی کے جاہل ٹٹو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کی فلانے تو ان کی کتنی بدبختی ہے کہ ابو بکر و عمر کو نہ پتہ چلا ان کی شان کیا ہے، اور تمہیں اس صدی میں پتہ چل گیا، ان کو پتہ نہ چلا۔ کون ابو بکر؟ جو غار میں ہے تو قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے، جو مدار میں ہے تو دنیا گواہی دے رہی ہے، اور کون عمر؟ جن کو میرے مصطفیٰ نے خدا سے مانگ کے لیا کہ اللہ مجھے یہ بندہ چاہیے دین اسلام کی تائید کے لیے۔ ان لوگوں پہ اس لیے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں۔ سب سے بہترین اہل سنت کا مسلک ہے جو سب کا احترام کرتے ہیں، جو سب کا حیا کرتے ہیں، نہ تفریق کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی عدالت ہے؟ سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب تاریخ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ مناسبت رکھے، حدیث بھی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ مناسبت رکھے۔ جو حدیث قرآن کے ساتھ مناسبت نہ رکھے وہ حدیث بھی نقلی ہوتی ہے، جو تاریخ قرآن کے ساتھ مناسبت نہ رکھے وہ تاریخ بھی جعلی اور نقلی ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے قیامت تک گواہی دے دی۔ کیا گواہی دی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا وہ آپس میں رحم دے لیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم، دو حدیث اذکار کے مختصر ہیں، اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو کسی ایسے لو آدمی کو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو تم نے کیا کہنا ہے؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس فباست پہ اللہ تم پہ لعنت کرے۔ یہ جو تم بک بک کر رہے ہو اللہ تم پہ لعنت کرے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جب اذا رأیتم احدا یسب اصحابی فاعلم انہ زندیق، فرمایا جو میرے صحابہ کی توہین کرتا ہے سمجھ لو بے دین ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو وہ لوگ جن کو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا، جن کو خدا نے پسند کیا، جو خدا کا انتخاب ہے، تو اسی دن میں یہ اللہ نے ساڑھا دل کرتا ہے کہ حضور دے زمانے میں چسی ہوتی، لیکن نہیں، جن کو خدا نے چن لیا کہ یہ کتاب میرے مصطفیٰ کے دور میں ہوگی، وہ آلہ ہے، یہ بندہ، یہ صحابی میرے مصطفیٰ کا بنے گا، یہ عورت میرے محبوب کی بیوی بنے گی، اور یہ جگہ جو ہے یہ میرے محبوب کا مدفن بنے گی۔ جس جگہ کو چنا وہ جگہ بھی افضل ہے، جس جگہ کو حضور کے روزے کے لیے چنا وہ جگہ بھی افضل ہے، جن یاروں کو چنا وہ یار بھی افضل ہیں، جن عورتوں کو چنا وہ عورتیں بھی افضل ہیں، جس قبیلے کو چنا وہ قبیلہ بھی افضل ہے۔ تین ائمہ فقہاء جو مشہور ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں کا فتویٰ کیا ہے؟ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کعبہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے شہر مدینہ افضل ہے، اللہ کی کرسی عرش افضل ہے، روضہ رسول افضل ہے، یہ کیسا ہے؟ تو کیا متفقہ فیصلہ انہوں نے دیا؟ کیا فیصلہ ہے؟ ان البقعۃ التي فیہ دفن النبی هو افضل من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ فرمایا وہ جگہ جس جگہ حضور دفن ہے، وہ جگہ جس جگہ حضور دفن ہے، وہ جگہ کعبے سے افضل ہے۔ کیوں جی؟ کعبے میں خدا رہتا نہیں ہے، نسبت ہے، عرش پہ خدا رہتا نہیں ہے، نسبت ہے، لیکن روضہ رسول پہ حضور رہتے ہیں، حضور ہے وہاں۔ تو کیا کہا؟ ان البقعۃ التي فیہ دفن النبی افضل من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ وہ جگہ جس جگہ محبوب آرام فرما ہے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ کرسی سے افضل ہے، اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حدیث کریمہ کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا